نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ الانعام کی تفسیر کر رہے ہیں اور آیت نمبر 100 پر پہنچے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ۔ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں یہاں پر؟ انہوں نے جنوں کو اللہ کا شریک بنایا حالانکہ اس نے انہیں پیدا کیا، اور اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں کچھ جانے بغیر تراش لیں۔ وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ وہ آسمانوں اور زمین کا موجد ہے، اس کی اولاد کیسے ہوگی جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز پیدا کی اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو ان آیت کا پیچھے سے کیا تعلق بنتا ہے؟ دیکھیے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں ہم نے دیکھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کائنات کی بڑی بڑی نشانیاں بیان فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آسمان اور زمین کے بارے میں بتایا، آسمان اور زمین کے درمیان اللہ تعالیٰ جو نباتات اگاتے ہیں ان کے بارے میں بتایا، دانے سے کس طرح اللہ تعالیٰ پلانٹس اور درخت بناتے ہیں، اور پھر پھلوں کو بنایا۔ یعنی یہ ساری چیزیں ایسی ہیں جو کہ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں۔ تو اللہ کی یہ شان ہے کہ اللہ وہ خالق ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، اس میں اتنی بے شمار نشانیاں ہیں انسانوں کے لیے کہ اگر انسان غور کرے تو اسے سمجھ آئے گا کہ یہ کسی ایک ذات کے ساری کاریگری ہے، کوئی ایسی ذات ہے جس کا ہر چیز پہ کنٹرول ہے، جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اب جو لوگ کائنات پر غور کرتے ہیں ان کو چاہے نہ بھی معلوم ہو دین کی باتیں، قرآن کی آیات نہ بھی سنی ہو، اس کو بھی خالق کی موجودگی کا احساس ہو جاتا ہے، اس لیے کہ یہ کائنات جو ہے وہ بہت ہی ایک خاص نظام کے ساتھ چل رہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ ایک ہم آہنگی سے چل رہی ہے، اور اس میں انسانوں کی زندگی، انسانوں کے آباد ہونے کے لیے اللہ نے یہ تمام فائدے رکھے ہیں۔ تو مگر جب یہ حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات کے ذرے ذرے میں پھیلی ہوئی ہے، مگر ان کا کیا حال ہے، یعنی ان مشرکین کا کیا حال ہے جو کہ ان ساری نشانیوں کے باوجود کیا کرتے ہیں کہ وہ بناتے ہیں کیا؟ اللہ کی شریک۔ ہم لفظ ٹو لفظ دیکھتے ہیں، وَجَعَلُوا، اور انہوں نے بنا لیے للہ، اللہ کے لیے، انہوں نے گھڑ لیے اللہ کے لیے، شرکاء، شریک گھڑ لیے اللہ کے، کہ اللہ کے کوئی شریک بھی ہیں۔ الجن، کس کو؟ جنوں کو انہوں نے، جو کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اس کو انہوں نے اللہ کے شریک بنا لیے۔ وَخَلَقَهُمْ، اور حال یہ ہے، یہ واو جو ہے یہ حال بتا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ واو جو ہے کبھی اور کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی حال کے معنی میں ہوتا ہے، کہ حال بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ کام ہو رہا ہے حالانکہ اصل حال یہ ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح واو قسم کے لیے بھی آتا ہے، واللہ میں واو قسم کا ہوتا ہے۔ تو یہ انہوں نے جنوں کو تو اللہ کا شریک بنایا، مگر اصل حال یہ ہے کہ خلقہ پیدا کیا ہے ان کو۔ یہ ہم کی ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ خلقہ، اللہ نے پیدا کیا ہے، ان کو، کن کو؟ جنوں کو۔ تو جنوں کو تو اللہ نے پیدا کیا، یہ تو اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ان کا کیا حال ہے کہ یہ
کائنات کے اس خالق کو پہچاننے کے بجائے وہ جن اللہ کی مخلوق کو بھی یہ اپنا اللہ کا شریک بنا لیتے ہیں۔ وَخَرَقُوا، اور انہوں نے تراش لیے، لہو ضمیر کہاں جائے گی؟ اور انہوں نے تراش لیے لہو اس کے لیے، بنینا بیٹے، و بناتن بیٹیاں، تو یہ ضمیر کہاں پر جا رہی ہے؟ لہو، انہوں نے اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں بنا لی، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے انہوں نے، ہاں بیٹے، یہ ضمیر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف جا رہی ہے یہاں پر، کہ اللہ نے تو اللہ کے لیے انہوں نے بیٹیاں اور بیٹے گھڑ لیے بغیر علم، جس کو ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی علم نہیں ہے، کسی نے ان کو نہیں کہا، کسی ایسے ذریعے نے جس پر بھروسہ کیا جائے، کوئی قابل بھروسہ ذریعے سے ان کو یہ علم نہیں آیا ہے، مگر وہ اللہ کے بیٹے اور بیٹیاں بناتے ہیں، جبکہ سبحانہ پاک ہے وہ ذات۔ سبحان کا ایسے معاملات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سبحانہ بتاتے ہیں کہ یہ جو بھی شرک کر رہے ہیں، جو بھی یہ بنا رہے ہیں، جو بھی ان کے آئیڈیاز ہیں، جو صفات اللہ کی نہیں ہیں، ان صفات کے ساتھ یہ اللہ کو موصوف کرتے ہیں، تو اللہ ان سب کمزوریوں سے پاک ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسی سب چیزوں سے پاک ہے، اللہ کے اندر ایسے کوئی عیب نہیں ہے کہ اس کو اولاد کی ضرورت ہو یا اس کو اپنے کام میں مددگاروں کی ضرورت ہو۔ وَتَعَالَى، وہ تو بلند ذات ہے، اما اس سے جو، ان اور ما دو الفاظ ہیں یہاں، ان اور ما، ان سے، ما جو، یصفون، واو صاد فا وصف، وہ وصف جو بیان کرتے ہیں، جو اللہ کے وصف وہ بیان کرتے ہیں، اس سے تو اللہ کی ذات پاک ہے، ان برائیوں سے، ان کمی کوتاہیوں سے، ان کمزوریوں سے، اور اللہ کی ذات تو بہت بلند اور بالا تر ہے۔ اب اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں، اگر غور کریں تو دیکھیں، جیسے کہ میں نے شروع میں بتایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں اپنی توحید کے بہت سے دلائل دیے ہیں، کیونکہ یہ جو سورہ ہے وہ مشرکین کے ساتھ حجت تمام کر رہی ہے۔ 13واں سال ہے نبوت کا، اور اب ان کے جرائم پیک پر پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مہلت اب ختم ہونے لگی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی واضح طور پر اب فائنل ان کو ایک طرح سے تنبیہ کے انداز میں ان کی حجت تمام کی ہے۔ تو اس میں اللہ کی توحید کے بہت سارے آیات ہیں، اور اللہ کا تعارف کافی طریقوں سے کیا گیا ہے، اللہ کی قدرت کو بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی اس ایک اور جرم جو مشرکین مکہ کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جنوں کو بھی اللہ کا شریک سمجھتے تھے۔ جو بعض اوقات وہ سفر کر رہے ہوتے تھے، کسی وادی میں ان کو پڑاؤ ڈالنا ہوتا تھا، تو وہ وادی، ایسی وادیوں کو وہ کسی جن سے موصوف رکھتے تھے کہ یہ وادی میں اس جن کا راج ہے، اس جن کا کنٹرول ہے، تو پھر وہ زور زور سے پہلے پڑاؤ ڈالنے سے پہلے زور سے اس جن کا نام لیتے اور اس کی ایک طرح سے اس کی تعریفیں کرتے، اس کی اجازت لیتے، اس کا پروٹیکشن مانگتے، اور پھر وہ اپنے ٹینٹ کو وہاں پر قائم کرتے تھے۔ اسی طرح وہ جنوں کی کچھ ایسے بھی لوگ تھے جو کہ جنوں کو اور خبیث شیطانوں کی عبادت بھی کرتے تھے، ایک طرح سے وہ سمہاؤ کچھ ایسے وظیفوں سے اس سے وہ جنوں سے تعلق بھی رکھتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ان کی تنقید کی اور ان کی نفی کی کہ یہ جو ان کا عمل ہے یہ شرک ہے، ایسی کوئی ان کے پاس کوئی ایسی دلیل نہیں آئی کہ جن جو ہیں وہ اللہ کے شریک ہیں۔ دیکھیں، ہم لوگوں میں بھی، مسلمانوں میں بھی ایسے بہت سے توہمات ہیں کہ جن ایسی مخلوق ہے جو ہمیں دیکھتی ہے، ہمیں اسے نہیں دیکھ سکتے، تو بہت سے جو ان ایجوکیٹڈ ایریاز ہیں اور ایجوکیٹڈ، دیکھیں دنیا کے ایجوکیشن انسان کو وہ وزڈم نہیں دیتی جو قرآن اور سنت کے صحیح علم چاہیے ہوتا ہے انسان کے لیے، تو وہ لوگ بھی جنوں سے بہت زیادہ ڈرتے بھی ہیں اور اس سے پروٹیکشن بھی لیتے ہیں، یا
ان سے ایک طرح سے وہ ان کے ساتھ اچھا معاملہ رکھنا چاہتے ہیں. تو اصل میں شیطان ایسا ہے کہ اگر انسان اس سے ڈرتا ہے، اس خوف کا اظہار کرتا ہے، تو شیطان کی قوت اور بڑھ جاتی ہے، وہ اور بھی پھولنے لگتا ہے کہ یہ آدمی، اب یہ انسان میرے کنٹرول میں ہے. تو جب ہمیں کوئی وسوسہ ہو، جب ہمیں کوئی خوف محسوس ہو، یہ انسانی فطرت ہے. انسان اندھیرے میں، رات کے وقت ہے، کئی ایسی جگہ پر ہم جاتے ہیں، ہم اکیلے ہوتے تو ہمیں دل میں خوف سا آتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے پاس، کوئی ہمیں نقصان نہ دے. تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیت الکرسی سکھائی ہے، جو معوذتین ہے، سورہ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، بھی اللہ کی پناہ لینے کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں حفاظت میں رکھے ان تمام چیزوں سے. اور جب ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو بھی جن بھاگ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جب کبھی دل میں ہلکا سا بھی خوف آئے تو آیت الکرسی پڑھیں، مگر جنوں سے خوف کرنا یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ سورہ جن سے اللہ تعالیٰ نے جنوں کا ذکر کیا ہے، اور جن میں سے جن کے کچھ باتیں وہ آپس میں کر رہے تھے وہ ہمیں سنائی ہے. تو جن کہتے ہیں کہ انسان ہم سے ڈرتے تھے تو ہم بھی پھول گئے، ہم بھی اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگے. ٹھیک ہے، تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ انسان کو اللہ نے سپیریئر بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں حفاظت کی، اور تو پاک صاف رہنا چاہیے انسان کو. جہاں گندگی ہوتی ہے وہاں جن جاتے ہیں، جو شیطان جن ہوتے ہیں وہ گندی جگہوں پر ہوتے ہیں. تو ایک تو ہمیں پاک صاف رہنا چاہیے، پھر باتھ روم میں جاتے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے. اس کے علاوہ بھی ہمیں وہم آئے تو ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، آیت الکرسی پڑھ لینی چاہیے. پھر اطمینان دل میں رکھنا چاہیے کہ ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. اسی طرح گھر میں جب داخل ہو جائیں تو بسم اللہ کر کے گھر کا دروازہ بند کرنے سے پھر شیطان ہمارے گھر میں نہیں گھستا. تو رات کو جب ہم دروازہ بند کریں تو بسم اللہ کر کے پڑھیں انشاءاللہ، تو پھر شیطان ہماری اس میں نہیں آتا. لیکن ان کو بڑا سمجھنا، ان سے مرعوب رہنا یا ان سے کوئی ایکسپیکٹ کرنا، یہ ایک طرح سے شرک ہو جاتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں اس کی نفی کی. پھر خرقو، انہوں نے تراشے. خارقہ جو ہے نا روٹ ورڈ، یہ ایکچولی خلقہ کا اپوزٹ ہے. جب خلقہ میں کیا ہے کہ اندازے اور مطابق کے سے کسی چیز کو اچھی طرح خوش اسلوبی سے بنانا، یہ کیا ہے؟ خلقہ ہے. اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے ہر چیز کو ایک اندازے سے احسن طریقے سے پیدا کیا ہے. ہر چیز، اگر ہم کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق کو دیکھتے ہیں تو اللہ نے اسے ویسا ہی بنایا ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے. جو جن حالات میں اس کی زندگی ہوتی ہے، جیسی اس کی زندگی ہوتی ہے، اس لحاظ سے اللہ نے اسے بنایا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہر چیز کو اپنے اندازے سے احسن طریقے سے بنایا ہے. جبکہ خرقہ ہوتا ہے بے ڈھنگے انداز سے، کسی کو بغیر کسی چیز کا قاعدے کے کسی چیز کو بگاڑ دینا، کسی اچھی چیز کو بگاڑ دینا، کوئی چیز گھڑ لینا، جھوٹ گھڑ لینا کسی چیز کے بارے میں، کسی کی حقیقت کے خلاف کوئی چیز بنا لینا، اس کو خرقہ کہتے ہیں. تو انہوں نے تراش لیے، انہوں نے جھوٹ گھڑ لیے. کیا کیا؟ لہو، اللہ کے بارے میں انہوں نے جھوٹ گھڑے. کیا گھڑے؟ انہوں نے بیٹے بنائے اللہ کے. بنین جمع ہے، بیٹے بنائے. وہ بنات، اور بنت کی جمع بنات ہے، اور اس کی بیٹیاں بنائی. تو بغیر علم، ان کو کسی نے کہیں سے کوئی حق کا علم نہیں آیا، کوئی ایسی دلیل ان کے پاس نہیں ہے جس سے وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں. لیکن انہوں نے کیا کیا؟ تو دیکھیں، جو مشرکین تھے وہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بناتے تھے. ٹھیک ہے، وہ سمجھتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. اسی طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنایا، اور یہود کے کچھ یہودیوں نے جو ہے وہ حضرت عزیر کو بیٹا بنایا اللہ کا. تو یہ ساری چیزوں کی ان کے پاس کوئی نالج، کوئی حقیقی علم تو نہیں تھا. یہ تو ساری چیزیں ان کی خرقہ، انہوں نے گھڑ لی ہے ساری بغیر علم کے. ٹھیک ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے.
اور جنہوں کے بارے میں ایک اور ان کے گروہ تھا جو کہ ان کا کیا عقیدہ تھا، ان کو مجوس یا زندیق کہتے ہیں. ان کا یہ عقیدہ تھا کہ جو اچھی چیزیں، اچھے جانور ہیں، جو اچھی فائدہ مند چیزیں ہیں، ان کا خالق اللہ ہے. اور جو جیسے درندے ہیں جن سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، درندے اور سانپ ہے یا بچھو ہے یا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو ہمارے لیے جیسے خوبصورت نہیں ہے یا ہمیں ان سے ڈر لگتا ہے یا ان سے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو ان کو کس نے بنایا؟ وہ سمجھتے تھے کہ ابلیس نے بنایا ہے ان کو. لیکن یہ تو غلط ہے، خالق تو صرف اللہ ہی ہے. اللہ نے اپنی مخلوق کو ہر طرح سے بنایا ہے اور یہ اللہ ہی اس کی حکمتیں جانتا ہے. شیر کو بنایا، چیتے کو بنایا، کیوں بنایا یہ اللہ جانتا ہے. لیکن خالق تو وہی ہے نا. تو تمام کائنات کا خالق تو صرف اللہ ہی ہے. تو یہ مجوسی یہ بالکل بے دین ہوتے تھے جن کا یہ عقیدہ تھا. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ پاک ہے اللہ ان تمام قسم کے تہمات سے. جو صفات انہوں نے اللہ کی سمجھ لی اس سے پاک ہے اللہ و تعالیٰ، اور وہ بہت بلند ہے ان کمزوریوں سے. اما یصفون، جو یہ صفات بناتے ہیں اللہ کی، ان سے یہ بہت بلند اور بالا تر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ. اب پھر آگے بتایا اللہ نے بدیع، اللہ بدیع ہے. بدیع کیا ہوتا ہے؟ بدع ہوتا ہے کسی چیز کو بالکل نئے سرے سے بغیر مادے کے. بدع بغیر مادے کے، بغیر کوئی. دیکھیں ہم انسان جو تخلیق کرتے ہیں، بعض اوقات انسان ایجاد کرتے ہیں تو وہ کیسے کرتے ہیں کہ کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کسی نہ کسی بنا ہوئی چیز کو لے کے وہ اس سے بناتے ہیں یا کوئی نمونہ ہوتا ہے. لیکن جو بدی جو ہے وہ بغیر زمان اور مکان کے کسی شے کو ایجاد کرنا. ٹھیک ہے. نہ مادہ ہو کسی چیز کا پہلے سے، نہ اس کی کوئی جگہ ہو، نہ ٹھکانہ ہو، نہ کوئی ماڈل ہو، اس کے بغیر بنانا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ اسماء الحسنی میں سے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس کائنات کو بغیر کسی پہلے نمونے کے بنایا. کائنات کی ہر چیز پہلے کوئی وجود ہی نہیں تھا، نہ مادہ تھا اس کا، نہ کہ چلو ایک مادے سے دوسری چیز بنانا، ایسا نہیں تھا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نئے سرے سے ہر چیز کو بنایا. جیسے آدم علیہ السلام کا تو نطفہ بھی نہیں تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے کریٹ کیا. پھر اگلی نسل جو ہے وہ باقی کی نسل تو نطفے سے بنتی ہے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی شان ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کائنات کا کوئی نمونہ نہیں تھا پہلے کہ اللہ نے اس کو دیکھ کے بنایا، یا کوئی مادہ ایگزسٹ نہیں کرتا تھا جس کو اللہ نے ری شیپ کیا. اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو بالکل نئے سرے سے پیدا کیا. اور یہ بدیع البدیع اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے. ٹھیک ہے. کوئی اور اس طرح سے بغیر مادے کے، بغیر اس کے کوئی انسان کچھ نہیں بنا سکتا کہ کسی بھی اس سابق کوئی مثال بھی نہ ہو اور کوئی اس کی اسٹارٹ بھی نہ ہو. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی شان ہے، اللہ کی صفت ہے. تو بدیع السماوات والارض، اللہ سبحانہ تعالیٰ زمین اور آسمان کو بنانے والا ہے، اس کا خالق ہے. انا کا مطلب ہوتا ہے کیسے، کیوں کر، کہاں سے. یہ سارے معنی میں استعمال ہوتا ہے. کیوں کر یکون ہو سکتا ہے، لہو اس کے لیے، لہو ولدن اللہ کا کہاں سے بیٹا ہوگا. ولم واو، یہ واو حالیہ ہے یا اور کے معنی میں. دیکھیں اللہ کا بیٹا کہاں سے ہوگا، حال یہ ہے کہ نہیں ہے. تکن اس کے لیے، لہو اس کے لیے، لم تکن نہیں ہے اس کے لیے، صاحبتن کوئی بیوی. یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ولد جو ہے نا پیدائش، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پیدا ہونا. ٹھیک ہے. تو جب ماں ہوتی ہے تو ماں سے اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے، تو ماں کے ذریعے ہی ولد ہوتا ہے، یعنی کہ پیدائش جو ہے وہ ماں کے ذریعے ہوتی ہے تو وہ ولد کہلاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ
اللہ کے لیے بیٹا کہاں سے ہوگا کہ اس کی تو بیوی ہی نہیں ہے. گویا کہ جب بیوی نہیں ہے تو بیوی سے پیدا ہونے والی چیز کو ہم ولد کہتے ہیں. اگر بغیر کسی چیز کے پیدا کرتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ تو وہ خلق، اس کو کہتے ہیں خلقہ، اس نے پیدا کیا. تو اللہ کی تو مخلوق ہے ساری چیزیں، کیونکہ جب جو چیز بغیر ماں کے پیدا ہوتی ہے وہ مخلوق ہوتی ہے، وہ اولاد نہیں ہوتی. تو اللہ کی اولاد تم نے کیسے بنا لی کہ اللہ کی بیوی ہی نہیں ہے، تو پھر جب بیوی نہیں ہے تو اس سے کوئی اولاد کیسے ہوگی؟ کچھ بنایا اللہ نے، وہ اس کی مخلوق ہے. ٹھیک ہے. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، اسی نے پیدا کیا ہر چیز کو. وَهُوَ، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی قدرت بتائی کہ اللہ تعالیٰ کسی اولاد کا، بیوی کا محتاج ہے ہی نہیں. وہ خالق ہے، اس نے اپنی مخلوق کو بنایا ہے، اور آسمان زمین کو بھی اور آدم علیہ السلام کو بھی اسی نے پیدا کیا تھا. تو وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اور دوسری بات یہ کہ اس کو وہ اپنی مخلوق کے بارے میں سارا علم ہے اس کو. مطلب ہوا کہ اللہ نے نہ صرف پیدا کیا ہے بلکہ وہ مخلوق کے بارے میں علم رکھنے والا ہے. تو جو چیز اللہ نے نہیں بنائی، جو اللہ نے نہیں بتایا کہ اس کی اولاد ہے، تو پھر یہ علم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ کیونکہ سارا علم اللہ کے پاس ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے تمہیں یہ نہیں بتایا گیا کہ اللہ کا بیٹا ہے تو تم کو کہاں سے علم آ گیا؟ ٹھیک ہے. ذالکم اللہ، یہ ہے اللہ. یہ جو صفات اللہ نے بتائی یہ ہے اللہ. ربکم، یہ تمہارا رب ہے. تمہارا رب کوئی مخلوق میں سے کوئی نہیں ہو سکتا، یہ تمہارا رب ہے جس کی وہ صفات ہے جو کہ پیدا کرنے والا ہے. بدیع السماوات، سماوات الارض ہے. ٹھیک ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی الہ. خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے. کل شیء، ہر چیز کا. فاعبدوہ، تو تم اس کی عبادت کرو. یہاں پر شرک کی مکمل نفی کر دی گئی کہ یہ تمہاری جتنی بھی تم جو کچھ کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو. تمہارا رب صرف اللہ ہی ہے، اور اس کے سوا کوئی اور جو ہے وہ الہ نہیں ہے، معبود نہیں ہے، تو تم اسی کی عبادت کرو. وَهُوَ، اور وہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، وہ ہر چیز پر وکیل، کارساز ہے. تمہیں دوسرے سہاروں کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ہی ہر چیز کا کارساز ہے، اللہ ہی ہر چیز کا نگران اور نگہبان ہے. کیونکہ انسان کیوں سہارے ڈھونڈتا ہے کہ اس کو کوئی نگران چاہیے ہوتا ہے، کوئی کارساز چاہیے ہوتا ہے، کوئی ہمارے کام کر دے، کوئی جس پر ہم تکیہ کر سکیں، جس پر ہمیں بھروسہ ہو کہ ہماری مشکل وہ حل کرے گا. تو تم کو صرف وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی ہر چیز کا نگہبان ہے اور کارساز ہے. تم اسی کی عبادت کرو. پھر مزید اللہ کی صفات بتائی. لا تدرکہ، نہیں پا سکتی. درکا کہتے ہیں کسی چیز کا احاطہ کرنا. ٹھیک ہے. کسی چیز کو گھیر لینا. جب ہم کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہماری آنکھیں اس چیز کا احاطہ کرتی ہے، وہ چیز پوری کی پوری ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جب ہم کسی چیز کو سمجھ جاتے ہیں تو اس کا ادراک ہو جاتا ہے ہمیں، یعنی کہ اس چیز کا سارا علم، اس کی حقیقت کا ہم نے پورا سامنے آ گئی، اس کی حقیقت پوری سامنے آ گئی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ نہیں پا سکتی ابصار، نگاہیں، مخلوق کی نگاہیں نہیں احاطہ کر سکتی خالق کا. کیوں؟ کیونکہ وہ مخلوق محدود ہے، اور اللہ کی ذات لا محدود ہے. تو ایک محدود چیز لا محدود کو احاطہ نہیں کر سکتی، اس کو نہیں گھیر سکتی. تو آنکھیں اللہ کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکتی، آنکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتی. وَهُوَ، اور وہ یدرکو، وہ پا لیتا ہے الابصار، ہماری نگاہیں کہاں جا رہی ہیں، ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا سمجھ رہے ہیں، یا اللہ پہچان جاتا ہے. مگر ہماری آنکھیں اور یا ہماری بصیرت، اگر ہم حقیقت سمجھنا دل کی آنکھیں سے اگر ہم سمجھیں، یا اگر ہم آنکھوں کے اپنی نظروں سے دیکھیں، دونوں طرح سے مخلوق جو ہے وہ اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی. تو وَهُوَ اللطیف الخبیر، وہ
باریک بین ہے، اس کو ہر چیز کا پتہ ہے اور وہ اس کو باخبر ہے وہ ہر چیز سے، مگر مخلوق اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ تو یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ذات کو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کیونکہ آخرت کے لیے ہمیں دلائل ہیں کہ اہل جنت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھ سکیں گے، ٹھیک ہے، اپنی آنکھوں سے۔ ہاں البتہ ہماری عقل اور سمجھ سے اللہ کی ذات کا احاطہ کرنا، اللہ کی پوری حقیقت کو سمجھنا، یہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتی۔ لیکن اہل ایمان کے بارے میں کہا گیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، القیامہ سورہ میں کہا گیا ہے کہ اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔ اسی طرح صحیح حدیث ہے کہ قیامت کے دن انبیاء کے علاوہ مومنوں کو بھی اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اور وہ بغیر کسی تکلیف کے اپنی اپنی جگہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جیسے چاند کو دیکھنے میں کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ اور جنت کی سب سے بڑی نعمت یہی ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں بھی اپنا دیدار کروائے اور ہمیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنی رضامندی بخشے۔ یہ جو ہے اس کی دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ یہ ساری نعمتوں سے بڑی نعمت ہے، جنت سے بھی بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ ہمیں اپنا دیدار کرائے۔ اور سوال یہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا جب معراج پر گئے تھے یا کسی اور طریقے سے؟ تو اس کے بارے میں صحیح حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی، حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے جو تمہیں بیان کرے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا تو اس نے یقیناً جھوٹ کہا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار، کہ انسانی زندگی ہمیں اس دنیا میں ملی ہے، ہماری جو آنکھوں کی صلاحیت ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اللہ کو دیکھیں۔ آپ کو پتہ ہے ہم نے قرآن میں ہمیں بتایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے ریکویسٹ کی اللہ مجھے تجھے دیکھنا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی تجلی پہاڑ پر کی اور وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نور کے پردے میں ہے اور انسان کی آنکھوں میں یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دنیا میں دیکھ سکے۔ دوسری حدیث بھی ہے، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سورہ نجم جو ہے میں مذکور آیات فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ سے مراد یہ آیت کے بارے میں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اتنے قریب ہو گئے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کو دیکھ لیا، ٹھیک ہے، لیکن یہ آپ نے دیکھا نہیں تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے مراد جو ہے وَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، تو یہ جو ہے یہ حضرت جبرائیل کے بارے میں کہ حضرت جبرائیل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلی حالت میں 2 بار دیکھا تھا، ٹھیک ہے، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ان کے 600 پر تھے۔ تو یہی صحیح عقیدہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو کسی نے اس دنیا میں نہیں دیکھا۔ ہاں حضرت عبداللہ بن عباس کی ایک روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دل کی آنکھ سے اپنے رب کو دیکھا ہے۔ تو دیکھیں یہ جو ہے یہ معاملہ ہمیں نہیں سمجھ آئی۔ اگر یہ دل کی آنکھ سے دیکھنا تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اگر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل کی آنکھ سے کچھ محسوس انہوں نے کیا، وہ یہ معاملہ ایسا ہے کہ ہم اس پر بات نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس کی حقیقت کو نہیں سمجھتے، لیکن آنکھوں سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں دیکھا ہے اللہ کی ذات کو۔ آگے اللہ لطیف الخبیر ہے، جبکہ بندوں کی یہ صلاحیت نہیں ہے، مخلوق اللہ کا احاطہ نہیں کر سکتی، لیکن اللہ کو ایک باریک سے باریک چیز کی بھی خبر ہے مخلوق کے بارے میں۔ قد جاءکم، تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس، بصائر، بصائر کس کو کہتے ہیں؟ بصیرتن کی جمع ہے کھلی دلیلیں، واضح نصیحت، ٹھیک ہے، قرآن میں تم کو نصیحت، اب اس سے واضح کیا بات ہو سکتی ہے؟ تم کو اللہ نے صاف صاف کھول کے سب کچھ بتا دیا، تمہارے پاس دلائل آ گئے، اب جو ہے تحقیق آ گئی ہے تمہارے پاس کھلی دلیلیں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے روشن نشانی آ گئی ہے، ماشاءاللہ۔ فمن، تو جو کوئی
ابصرا دیکھ لے فلنفسہ، تو جو ان اللہ کے دلائل کو، اللہ کے دیے ہوئے دلائل کو اپنی عقل سے، اپنے دل کی آنکھ سے سمجھ لے، ان پر یقین کر لے، ان پر ایمان لائے، تو اس کو اسی کا فائدہ ہوگا، اسی کو اس کا فائدہ ہوگا۔ ومن عما، اور جو دل کا اندھا ہے، عمیہ اندھا، فعلیہا، تو اس کا اندھا پن کا نقصان اسی کو ہے، اس کے اندھے پن کا نقصان اسی کو ہے۔ وما انا، اور میں نہیں ہوں، علیکم تم پر، بے حفیظ نگران۔ آپ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کہلایا کہ یہ اللہ کے نبی تم پر نگران نہیں ہے، کہ تم کو زبردستی یقین دلا سکے، تم کو زبردستی ایمان میں داخل کر سکے، ہدایت دے دے۔ جس شخص نے ہدایت کو قبول کرنا چاہا، جس نے اپنے غور و فکر سے بات کو سمجھا، دلیل کو سمجھا، تو وہ اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو دیکھ کر جان کر اندھا بنا رہا، تو وہ پھر اس کا نقصان اسی کو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر صرف پہنچانا ہے، میسیج پہنچانے والا ہے، آپ جو ہے کسی کی نگران نہیں۔ اور اس آیت کا مقصد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک طرح سے تسلی دینا ہے۔ دیکھیں، جب انسان آپ غور کریں، 13 سال اس قوم کے ساتھ میسیج دینا، ان کو سمجھانا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس حد تک تکلیف ہوتی ہوگی کہ کیوں ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی۔ ان کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی یہ بھی ہوتا تھا کہ میں شاید اور اچھے طریقے سے بتاؤں تو بات سمجھیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک طرح سے اپنے پیارے رسول کو تسلی بھی دے دی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ان پر نگران نہیں ہیں، آپ ان کے دل نہیں پھیر سکتے۔ دلوں کو پھیرنا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ اگر یہ ہدایت نہیں چاہیں گے تو اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا۔ اسی طرح سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 میں ہے، جو ہدایت پا گیا وہ اسی کے نفس کے لیے ہے، اسی کو فائدہ دے گی، اور جو گمراہ ہوا وہ اس کی گمراہی کا ذمہ دار وہ خود ہوگا۔ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے واضح باتیں بتا دی ہم کو، واضح دلائل دے دیے۔ اب اس کے بعد جو عقل کا اندھا بن رہا ہے، وہ جانتے بوجھتے نہیں مان رہا، تو اس کا نقصان اسی کو ہے۔ نہ آپ میسیج پہنچانے والے کو اس کی ذمہ داری صرف پہنچانا ہے۔ وَكَذَلِكَ، اور اس طرح، نُصَرِّفُ، ہم پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیات کو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں، دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن میں بہت سی باتیں ریپیٹ ہوتی ہے، تھوڑا تھوڑا فرق کر کے ریپیٹیشن بہت ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کبھی مومنوں کو خوشخبری دیتے ہیں، کبھی کافروں کو تنبیہ کرتے ہیں، کبھی گزشتہ قوموں کے حالات بتاتے ہیں، کبھی کسی کام سے نصیحت فرماتے ہیں، کبھی کوئی کسی کام کو نہ کرنے کے لیے کہا جاتا ہے، کبھی عقلی دلائل دیے جاتے ہیں، کبھی کائنات کی نشانیاں بتائی جاتی ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر طرح سے پھیر کے واضح کر دیا، اللہ کی نشانیاں آ گئیں، اللہ کی آیات اتنی واضح ہے کہ جو چاہے، جس کو واقعی میں چاہتا ہے، اس کو کوئی نہیں روک سکتا کہ وہ ہدایت سے محروم رہے۔ لیکن پھر بھی اگر کوئی محروم رہتا ہے تو وہ کیوں محروم رہے گا؟ کیونکہ وہ ہدایت پانا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہم جو ہے کھول کے پھیر کے آیات بتاتے ہیں، اور اس سے مومنوں کو کیا فائدہ ہوتا ہے کہ مومن جو ہے وہ بات کو پوری طرح سمجھ جاتے ہیں۔ دیکھیں، ایک آیت میں ہمیں بات اچھی طرح نہیں سمجھ آئی تو دوسری آیت سے ہمیں بات سمجھ آ جاتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ قرآن کی آیات ایک دوسرے کی تشریح کرتی ہے۔ قرآن کی تفسیر کا طریقہ یہ کہ سب سے پہلے قرآن کے اندر قرآن کی آیتوں ہی کو ڈھونڈ کے اس کی تفسیر کی جاتی ہے، کہ یہاں پر بات کو ایک طریقے سے بتایا گیا ہے، وہاں پر بات کو دوسری طریقے سے بتایا ہے، وہاں پر تیسری طریقے سے بتایا ہے۔ ان سب آیات کو جمع کرنے سے اصل بات پوری واضح ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر کے آیت بتائی، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہے، درستہ تو پڑھ کر آیا ہے، وَلِنُبَيِّنَهُ، اور تاکہ ہم بیان کریں اس کو، اس میسیج کو، لِقَوْمٍ، واسطے اس قوم کے، يَعْلَمُونَ، جو علم رکھتی ہے۔ تو جو علم رکھتے ہیں قرآن و حدیث کا، ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ یہ پھیر کے جو آیات آتی ہیں
اس سے ان کی سمجھ میں اور اضافہ ہوتا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پہچان ان کو اور بڑھ جاتی ہے، اللہ ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے۔ اور جو لوگ نہیں ماننا چاہتے وہ گمراہی میں اور بڑھ جاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہیں سے سیکھ سکھا کے آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یہ قرآن میں بہت سی جگہوں پر یہ ان کی بات آئی ہے، سورہ فرقان میں، سورہ مدثر میں، سورہ فرقان کی آیت 4 میں اور 5 میں، سورہ مدثر کی 18 سے 25 میں، کہ وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی اہل کتاب کے کوئی غلام ہے، وہ ان کو آپ کو یہ ساری باتیں بتاتے ہیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے سیکھ کر آتے ہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ آپ امی ہیں، تو یہ تو ظاہری بات ہے کہ یہ پتا تھا ان کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں آپ نے نہیں پڑھا، تو پھر وہ کہتے تھے کہ آپ کو کوئی سکھاتا ہے، اہل کتاب کے کوئی غلام، وہ نام بھی لیتے تھے۔ تو یہ اب جس کو ساری بات سمجھ کر بھی نہیں سمجھنا، تو پھر ظاہری باتیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے تھے، مگر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل علم جو ہے، جن کو علم اللہ نے دیا ہے، وہ جو ہے وہ ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ جب کھول کھول کے باتیں سمجھاتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اتبع، پیروی کیجئے، ما اوحیا، جو آپ کی طرف وحی کی جا رہی ہے آپ اس کی پیروی کریں، الیکا، آپ کی طرف، من ربکا، جو آپ کے رب کی طرف سے، لا الہ الا ہو، بس نہیں کوئی الہ مگر وہی، وعارض، اور اعراض برتے، عن المشرکین، مشرکین سے آپ اعراض برتے۔ یہ بھی ایک طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ جو ہیں آپ وحی کو بتاتے جائیں، بس آپ کا کام یہی ہے کہ جو وحی آپ کو کی جائے آپ اس پر عمل بھی کریں، اور اس کی پیروی کریں، اس کو بتاتے جائیں۔ باقی جو نہیں مانتے ان کو آپ ان سے اعراض برتے، بس آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہو۔ سیم بات جو اوپر کہی گئی تھی کہ، اور یہ ایک طرح سے آپ کے لیے تسلی ہے، ٹھیک ہے، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اور اگر چاہتا اللہ، ما اشرکوا، نہ وہ شرک کرتے، ما جعلناک، نہیں ہے آپ، نہیں بنایا آپ کو، علیہم، ان پر، حفیظہ، آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتے تو ان سب کو زبردستی ہدایت دے دیتے۔ اللہ نے جیسے فرشتوں کو بنایا ہے کہ فرشتوں کے پاس چوائس نہیں ہے برا کرنے کی، وہ پاک بنے ہوئے ہیں، وہ نور سے بنے ہوئے ہیں، وہ گناہ نہیں کرتے، وہ اللہ کے فرما بردار مخلوق ہے۔ تو اللہ اگر چاہتا تو تمام انسانوں کو بھی فرما بردار بنا دیتا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ مگر یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر اچھائی بھی رکھ دی، برائی بھی رکھ دی، ٹھیک ہے، تو پھر جب جو چاہتا ہے وہ اپنی برائی کو بڑھاتا ہے، اور وہ برائی اس کے اوپر چھا جاتی ہے، اور وہ اچھائی سے محروم رہ جاتا ہے، اور جو چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو پاک کرتا رہتا ہے، اور وہ اپنی اچھائی کو بڑھاتا ہے اور برائی کو دبا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو اس سب کو فرشتوں کی طرح پاک صاف بنا دیتا، لیکن یہ اللہ نے امتحان کے لیے یہاں پر ہمیں بھیجا ہے۔ اللہ جسے چاہے اسے اللہ تعالیٰ نے بس ہدایت دے دی، یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ اللہ نے ہدایت واضح کر دی، اب جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا نہ مانے، پھر آخر میں انجام سب کا اللہ کے پاس ہی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کسی پر نگہبان نہیں، آپ کسی کے کارساز نہیں ہیں، آپ کسی کو زبردستی کچھ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے، ہدایت آپ کسی کو نہیں دے سکتے۔ وَلَا تُصَبُّوا، وَلَا تَصُبُّوا، نہ تم گالی دو، الذین، ان لوگوں کو، یدعون، جو پکارتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے سوا، فَيَسُبُّوا، تو وہ گالی دیں گے اللہ کو، یا عدوان، زیادتی کر کے، بغیر علم۔ یہاں پر سد الذرائع کا ایک بات بتا دی تھی کہ اسلام کا یہ طریقہ ہے کہ گناہ کے دروازے ہی بند کر دو، جہاں سے فتنہ اٹھ سکتا ہے اس فتنے کو دروازے ہی سے بند کر دو، شروع سے ہی ختم کر دو، تم موقع ہی نہ دو، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر ہمیں سکھایا گیا کہ یہ جو مشرکین جن ہستیوں کی پوجا کرتے ہیں، ان کے بت ہیں، ان کے دیوتا ہیں، تم ان کو گالیاں مت دو،
حالانکہ وہ تو بری چیز ہے، مگر مسلمانوں کو منع کر دیا گیا کہ تم ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بھلا مت کہو۔ کیوں؟ کیونکہ جواب میں یہ مشرک بغیر سمجھے سوچے اللہ کی شان میں گستاخی کر کے اور گنہگار بنیں گے اور اللہ کے عذاب کے مستحق بن جائیں گے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت بندوں پر ایک رحمت ہے اور شفقت ہے کہ اللہ نے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نہیں چاہتا کہ جہالت میں کوئی اپنے آپ کو گمراہ کر دے۔ اب جو جان بوجھ کر جس کے اندر تکبر ہے وہ برا بنتا ہے اور اپنے لیے جہنم کماتا ہے، وہ دوسری بات ہے، لیکن ان کی جہالت کی وجہ سے ان کو وہ کہیں گناہ میں نہ پڑ جائے، اس لیے تم اس دروازے کو بند رکھو، تم نہ برا کہو۔ ایک حدیث بھی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ تم کسی کے ماں باپ کو گالی مت دینا، کیونکہ پھر اس طرح تم خود اپنے والدین کو گالی دینے کا سبب بن جاؤ گے، کیونکہ تم اس کی والدین کو گالی دو گے تو وہ تمہارے والدین کو گالی دے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا کہ ایسا کام نہ کرو۔ تو یہ فارمولا جو ہے تمام چیزوں میں اسلام کا، کہ جہاں سے چاہے تم بعض ہمارے اچھے کام ہوتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے، اس کام میں اچھائی کے بجائے برائی ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ ایسے وقت میں کسی کو ٹوکنا جس سے وہ اور بدک جائے، یا حکمت کے بغیر دین کی بات بتانا، یا کسی کی اصلاح کرنے کے لیے بغیر حکمت کسی کو ٹوک دینا، یہ سارے اچھے کام تو ہے کہ آپ کسی کی بھلائی چاہتے ہیں، لیکن آپ نے صحیح طریقے سے نہیں کیا اور اس سے اور فتنہ ہوتا ہے۔ تو اسلام میں ہمیں ایک چھوٹی نیکی کے لیے بڑا اگر فتنہ شروع ہوتا ہے تو اس نیکی کو بھی نہ کرو، ٹھیک ہے۔ کذالک اسی طرح زینا خوبصورت بنا دیے ہم نے، لکل واسطے ہر ایک امت کے لیے، اعمالہم ان کے اعمال، ثم پھر الی ربہم اپنے رب کی طرف ہی، مرجعہم لوٹنا ہے ان کا، مرجعہم ان کا لوٹنا، فینبئہم تو وہ بتائے گا ان کو، پس یونبئ وہ بتائے گا ہم ان کو، بما ساتھ اس کے، کانو تھے وہ، یعملون جو عمل کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک جنرل انسان کی ایک کمزوری بتائی کہ ہر انسان جو ہے وہ چاہے اچھا کر رہا ہو چاہے برا کر رہا ہو، لیکن اس کو اپنا طریقہ پسند ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے میرا طریقہ سب سے بہتر ہے، میں سب سے بہتر طریقے سے معاملات کرتا ہوں، میرے اندر میرے فیصلے سب سے اچھے ہیں۔ اور یہ کیوں ہوتا ہے کہ شیطان ہمیں برائی کی طرف اکساتا ہے اور ہمارے برے کاموں کو ہمارے لیے اچھا بنا کر دکھاتا ہے۔ تو انسان جو ہے، اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا المومنون میں، کلو حزب بما لدیہم فرحون، ہر گروہ جو ہے جو اپنے پاس جو کچھ ہے اسی پر خوش ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اپنے آپ میں مگن ہے۔ اور ہم بھی دیکھیں اگر تو ہمارے اندر بھی یہ چیزیں ہیں۔ فرعون نے بھی اپنی قوم سے کہا تھا کہ دیکھو یہ موسیٰ اور ہارون، تمہارا ایک مثالی طریقے پہ تم زندگی گزار رہے ہو، بہترین طریقہ ہے تمہارا، یہ اپنے جادو سے تمہارے اس بہترین طریقے کو چھیننا چاہ رہے ہیں، اس کو خراب کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو ہر انسان چاہے برے سے برا ہو، اس کو اپنا طریقہ اچھا ہوتا ہے جبھی تو وہ اس کو اپناتا ہے نا۔ ظاہری بات ہے اگر ہمیں اپنا ہی طریقہ برا لگتا تو ہم اس کو نکالنے کی کوشش کرتے۔ تو یہاں پر ہمیں اپنی کمزوری ایک پتہ چلتی ہے انسان کی، کہ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم اپنی برائیوں کو بھی اچھا سمجھے، ٹھیک ہے، ہم اپنی برائیوں کو نہ دیکھیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کسی کی کرٹیسائز کر رہے ہوتے کہ یہ ایسا ہے، اس نے ایسا کیا، لیکن آپ دل میں سوچ رہے ہوتے کہ مگر اس جو شخص بتا رہا ہے وہ خود بھی تو ایسی باتیں کرتا ہے، خود بھی تو ایسے کام کرتا ہے، تو اس کو اپنی برائی نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے لیکن دوسروں کی نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو ہم اس کا علاج کیسے کریں؟ دیکھیں یہ بہت دھوکے والی بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر لوٹنا تو اللہ ہی کی طرف ہے، تو اللہ ہی پھر فیصلہ کرے گا کہ تمہارا طریقہ صحیح تھا یا غلط تھا، تم اچھا کر کے آئے ہو یا برا کر کے آئے ہو۔ انسان کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ جو انسان جس کے اندر عاجزی ہوگی، جو اللہ پر یقین رکھتا ہوگا، وہ ہمیشہ اپنی کوتاہیوں کو دیکھے گا، اپنی غلطیوں پر غور کرے گا اور اس کو اصلاح کرنے کی کوشش کرے گا۔ اگر ہمارا ایمان ہوتا ہے
تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق دے دیتے ہیں کہ ہم اپنی مسٹیکس دیکھ لیتے ہیں، ورنہ شیطان ہم کو انہی کو اچھا کر کے بتاتا ہے۔ تو ہمارا محاسبہ اگر ہم کریں اور ہم اپنی مسٹیکس کو دیکھتے رہیں تو انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے، اور ایک دن وہ وقت آئے گا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے تو انشاءاللہ ہم نے زیادہ سے زیادہ ہم نے اپنے آپ کو اچھا کیا ہوا ہوگا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سے راضی ہوں گے۔ دیکھیے مجھے ہمیشہ ایک بچپن کے ایک میرے ٹیچر کی بات یاد آتی ہے، میں نے پہلے بھی شیئر کی ہوگی۔ انہوں نے مجھے کہا تھا بیٹا رات کو سونے سے پہلے غور کر لیا کرو کہ تم نے آج کے دن میں کسی کا دل دکھایا، کسی کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا، چاہے اللہ کے معاملے میں تم نے کوتاہی کی ہو چاہے بندوں کے معاملے میں، پھر اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کرو۔ تم ایسے ہی بھول نہ جاؤ، ایسے ہی لاپرواہ نہ ہو جاؤ، کیونکہ ہم اپنی مسٹیکس بھول بھی جاتے ہیں۔ اچھا ان کی بات یاد آتی ہے کہ اپنا محاسبہ کیے بغیر مت سویا کرو۔ تو انشاءاللہ اگر اس میں دیکھیں اس میں ذرا تکلیف تو ہوتی ہے، انسان کو اپنے اندر اپنی غلطیوں کو دیکھنے میں ذرا انسان کے لیے بے چینی ہو جاتی ہے، مشکلات ہو جاتی ہے، ہر بات میں مجھے اپنی مسٹیک نظر آتی ہے، لیکن ہمارے حق میں بہتر یہی طریقہ ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھی وہ صلاحیت دے کہ ہم اتنے تکبر میں نہ رہے کہ ہم اپنے طریقے پر خوش ہوں کہ بھئی میرا طریقہ صحیح ہے، میں جو کر رہی ہوں صحیح ہے، میرا جتنا دین مجھے آتا ہے وہ صحیح ہے، میرے معاملات صحیح ہیں، مجھے اپنی اصلاح کی، مجھے بہتر ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ بات آئی تو یہ کس کی خصوصیت ہے؟ ایسا سوچنا کس کی خصوصیت ہے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کس نے ایسا سوچا کہ میں بہتر ہوں؟ یہ تکبر ہے، اور تکبر کس کی خصوصیت ہے؟ شیطان کی ہے۔ شیطان کا سب سے بڑا گناہ یہی تھا کہ اس نے تکبر کیا تھا، اپنے آپ کو بہتر سمجھا تھا، ابلیس۔ ہاں تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ پر محاسبہ کرتا رہے، اپنے آپ پر ایک نظر رکھے، اور تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہوتی رہے گی۔ اور اپنے آپ کو جس نے بہتر بنانا چھوڑ دیا وہ پھر انسان دیکھے اس دنیا میں ہم یا تو اپ ورڈ جا رہے ہوتے ہیں یا ڈاؤن ورڈ جا رہے ہیں۔ جب ہم اپنی اصلاح کا کام چھوڑ دیں گے تو پھر ہم سلو ڈاؤن ورڈ چلے جاتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس سے بچائے، ہمیں اپ ورڈ کرتا رہے ہمیشہ انشاءاللہ، خیر کی طرف، بھلائی کی طرف، آمین۔ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَاقْسَمُوا، اور انہوں نے قسمیں کھائی، باللہ اللہ کی، جَہَدَ أَيْمَانِهِمْ پکی پکی قسمیں، لَئِنْ البتہ اگر جاءتہم آئی ان کے پاس آیتن کوئی نشانی، لَيُؤْمِنُنَّ تو وہ ضرور ایمان لائیں گے، بہا اس سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مطالبات کرتے تھے ہمیں یہ معجزہ دکھاؤ، ہمیں وہ معجزہ دکھاؤ۔ سورہ بنی اسرائیل میں بہت سے ان کے معجزات کا ذکر ہے کہ جو مطالبات وہ کرتے تھے، ہمارے لیے سونے کی چھت بنا دو، اور ہمارے لیے یہ کر دو، ہمارے لیے نہریں پھاڑ دو، ہمارے لیے باغات بنا دو، ہمیں یہ نشانیاں بتاؤ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تو قسمیں کھاتے ہیں کہ آپ ہمیں نشانیاں بتا دیں تو ہم پھر ایمان لے آئیں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات امید بھی کرتے تھے اللہ تعالیٰ، وہ آپ کے دل میں خواہش ہوتی تھی کہ کاش اللہ تعالیٰ ان کے طلب کردہ معجزہ دکھا دے تاکہ وہ ایمان لے آئے۔ قل کہہ دیجئے، انما الآیات بے شک آیات، بے شک نشانیاں، عند اللہ کے پاس ہے۔ اللہ جو چاہے وہ معجزات دکھا سکتے ہیں، نشانیاں دکھا سکتے ہیں۔ وما یشعرکم کیا چیز تم کو سمجھائے، یہ خطاب مومنوں سے کہ تم کو کیا چیز بتائے کہ انہا بے شک وہ، اذا جب جات آ گئی ان کے پاس، لا یؤمنون تو یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ گویا جن کو نہیں ماننا ہے وہ معجزات کی ڈیمانڈ کرتا ہی نہیں ہے، ان کو تو اللہ کی آیات ہی انف معجزہ ہو جاتی ہے۔ جس کو ماننا ہے وہ اس کے لیے کائنات کی نشانیاں، قرآن کی آیات ہی انف ہو جاتی، لیکن جو نہیں مان رہے ان کو اصل میں ماننا ہی نہیں ہے۔ دیکھیں مسلمانوں کو بھی خواہش ہوتی تھی، کیونکہ ان کے رشتہ دار، ان کے دوست احباب جو مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان کو یہ ہوتا تھا کہ کسی طرح ان کی سمجھ میں بات آ جائے، کوئی ایسی نشانی آ جائے جس سے ان کا ایمان تازہ ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، نشانیاں آئی بھی ان کے پاس تو یہ نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ ان کو ماننا ہی نہیں ہے۔ جو ہٹ درمی کرنے والے لوگ ہیں ان کو ہدایت نہیں ملنی ہے۔ وَنُقَلِّبُ
ہم پھیر رہے ہیں افئدتہم ان کے دلوں کو، وابصارہم اور ان کی نگاہوں کو، کما جیسا کہ لم نہیں، یؤمنو وہ ایمان لائے بھی ساتھ اس کے، اول مرتن پہلی بار۔ یعنی دیکھیں جب انسان کے اندر عقل ہوتی ہے اس کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں یہ صحیح بات ہے، یہ حق بات ہے، مگر وہ اپنی ضد کی وجہ سے نہیں مانتا، تو اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ پھر بطور سزا اس کو حق سمجھ ہی نہیں آتا، پھر وہ بعد میں اس کے دل اور آنکھیں جو ہوتی ہیں وہ پھیر دی جاتی ہیں، دل ان کے حق طلبی سے محروم رہ جاتے ہیں، ان کی آنکھیں جو ہیں حق دیکھنے سے محروم رہ جاتی ہیں، کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، جب حق پتہ ہے ہمیں اور حق کو ہم قبول نہیں کر رہے تو پھر اس کا نقصان ہوتا ہے۔ وَنَذَرُهُمْ اور ہم چھوڑ دیتے ہیں ان کو، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون یہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتے ہیں تو پھر یہ بطور سزا ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، حق کو دیکھنے کی صلاحیت، حق کو قبول کرنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ اپنی گمراہی میں ہی بھٹکتے رہتے ہیں، سرکشی میں اور زیادہ بڑھتے جاتے ہیں۔ یہاں پہ ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ دیکھیں قرآن اور حدیث سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں پتہ ہے، ہمیں بتا دی گئی ہیں، ہم جانتے ہیں، لیکن ہم ان سے نظریں چراتے ہیں، ہم ان سے پھیر جاتے ہیں اپنے آپ کو، ہم اس کو اپنے عمل میں نہیں لاتے، ہم اس کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ یہ خطرناک معاملہ ہے، چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ہم جو صحیح کرتے ہیں یا غلط کرتے ہیں بائی مسٹیک نہیں کر رہے، ہمیں پتہ ہے پھر بھی ہم کر رہے ہیں، یہ رویہ برا ہے، نقصان دہ ہے، ہمیں استغفار کرنا چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں ایسا بننے سے بچائے، کیونکہ اس کی سزا پھر بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ انسان پھر وہ کام کر ہی نہیں سکتا، جس کام کو اسے کہا جاتا ہے، اس کی سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں مجھے یہ کرنا ہے، مجھے اللہ کا حکم ہے، نہیں کرتا تو اس کو پھر توفیق نہیں آتی، اور یہ خطرناک بات ہے، کیونکہ ہماری بھلائی اور ہمارے لیے بہتری یہی ہے کہ ہم اللہ سے دعا مانگ کے اللہ کے مشکل احکامات کو بھی قبول کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسان کر دیں گے انشاءاللہ، لیکن ہم جانتے بوجھتے نظریں چرائیں گے، اس کو نہیں ایکسیپٹ کریں گے، تو یہ اس میں بہت خطرہ ہے ہمارے لیے۔ اللہ کی طرف سے ہدایت کا ملنا یہ اللہ کی نعمت ہے، اللہ جس کو نعمت دینا چاہے اگر وہ اس نعمت کو سمجھ بھی لے پھر پلٹتا ہے، پھر دور ہٹ جاتا ہے، تو پھر اس کے لیے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر اس کی سمجھ اس طرف جاتی ہی نہیں ہے، وہ دیکھتا ہے کرتا ہے مگر اس کا دل نہیں کھلتا، تو ہمیں اس سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپنی مکمل فرما برداری کی توفیق بھی دے اور ہمارے لیے آسان بھی کر دے کہ ہم اللہ کو جو پسند ہے اسی طریقے کو قبول کریں، کیونکہ دیکھیں جانا ہمیں اللہ ہی کے پاس کہ ہم بعض اوقات بندوں کی خاطر ہم بہت سی چیزوں کو اگنور کر جاتے ہیں، اللہ کے بہت سے احکامات کو سائڈ میں چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ہمیں بندوں کی فکر ہوتی ہے، ہمارے ماحول کی فکر ہوتی ہے، لیکن اصل جواب ہمیں اللہ ہی کو دینا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس سے پہلے کہ ہمارا وقت ختم ہو جائے اس سے پہلے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق دے دے کہ ہم اپنے آپ کو بالکل سرنڈر کر لیں، اللہ کی مرضی میری مرضی، اللہ مجھ سے جس سے راضی میں وہ کروں، انشاءاللہ ہمیں اللہ تعالیٰ ایسا بنا دے، آمین۔ تو اور پھر ہم آسانی اللہ کر دیتا ہے، دیکھیں مشکل کاموں میں آسانی اللہ ہی کرتا ہے، ہمیں بعض اوقات بہت چیزیں مشکل لگتی ہیں پہلے سے، لیکن جب ہم اللہ کے بھروسے پہ شروع کرتے ہیں تو وہ آسان بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے اور ہماری اولاد کو، خاص طور سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولاد کے لیے آسانیاں کرے، کیونکہ یہ جو ینگ جنریشن ہے ان کو آج کا ماحول، باتیں، میڈیا اتنے ڈرے ہوئے رہتے ہیں وہ کہ اسلام کے بارے میں وہ سننا نہیں چاہتے، کیونکہ ان کو یہ ہوتا ہے کہ پھر ہمارے بچے پھر ہم مشکل سے گزریں گے، کیونکہ اسلام کو آج کرٹیسائز کیا جاتا ہے، مسلمانوں کو اچھی طرح نہیں دیکھا جاتا، تو کہیں ہماری لائف پہ برا اثر آئے گا، ہمارے لیے اپرچونیٹیز بند ہو جائیں گی، یہ ہماری ینگ جنریشن میں خوف ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے دلوں کو کھول دے اور ان کے دلوں سے سارے خوف نکال دے، صرف اللہ کی ذات کا خوف ہو کہ وہ اپنے اور اپنے اولاد کے لیے خیر اور بھلائی کے راستوں کو چوز کریں، آمین۔